مطلب ہم کیوں نہیں سوچتے، روز کئی دفعہ کیوں نہیں سوچتے اپنے دنیا کے مسائل کو اوپر کمپرومائز کرتے وقت؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ صبح اٹھ کے پہلی چیز ہم کیوں نہیں سوچتے، رات کو سونے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے ہی اصل میں موت آنی ہے، اصلی آنکھ تب کھلنی ہے ہماری، تب جو کروڑوں سال کی لائف ہے اس کی اندر جو معاملات ہونے ہیں، اس کا ڈر یا اس کی خوشی کی امید، مطلب کیوں نہیں ہے ہم وائی آر وی ناٹ ریورس انجینئرنگ، اس کو ریورس انجینئر کر کے لائف میں کیوں نہیں اپلائی کیا ہوا ہم نے؟ یہ ایک اصلی مسئلہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بار بار صرف یہ جملہ بولنے کے لیے بلا رہے ہیں، وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کا نعرہ ہے اسلام کا نعرہ ہے یہ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روز جزا کو جھٹلا دیا؟ Can you imagine a more simpler way of changing the psychology of the human individual and the group and the people in power and the people of domestic households کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کمپرومائز، بڑی بڑی باتوں کے اوپر کمپرومائز صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا۔ میں آپ کو پھر ایک تو اس کو آسان کر کے بتاؤں چونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اصل میں دوزخ کو دیکھ آئے ہوتے یا ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ دیکھ لیتے، خواب میں ہی دیکھ لیتے، اور اصل میں ہم جنت کو دیکھ کے آئے ہوتے، تو آپ کو اور مجھے کوئی مطلب اس طرح کے سیشن کی ضرورت نہیں رہنی تھی، کسی مودودی صاحب ڈاکٹر سرار کی ضرورت نہیں رہنی تھی، پھر خود بس سیلف ایکسپلینیٹری ہو جانا تھا کہ اگر آپ نے دوزخ کا ایک منٹ بھی دیکھ لیا دور سے، اندر جا کے نہیں، دور سے، کہ کیا کوئی ایک کیٹیگری نظر آ گئی ہے کسی ایک دوستی کی بھی، وہ ایک تھیم نظر آ گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا تھیم کیا ہے اس علاقے میں، وہ کروڑوں سکوائر مائل کا جو، اربوں سکوائر مائل کا جو علاقہ ہے ایکچولی، اس کا تھیم کیا ہے، آب و ہوا کیسی ہے۔ تو جیسے وہ وینس کا پلانٹ ہے نا، وینس کا پلانٹ، اس کے اوپر غور کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے وینس بنایا، سب سے قریب ہمیں دکھا دیا، سب سے قریب پلانٹ ہے ہمارے وینس۔ ایک بار دیکھ لیں کہ یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے۔ تو پھر وہ ڈھکوسلے اور دلاسے، وہ دو روپے کی کمپرومائز جو ہمیں اسلام کے خلاف کرنی پڑتی ہے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم جو کیجول ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے، یہ بعد میں نہیں دیکھ لیں گے، بچہ ڈائریکٹ وینس پہ بھیج رہے ہیں ہم، بعد میں کیا دیکھ لیں گے کہ جب فلائٹ لینڈ ہوگی تب دیکھیں گے۔ آپ کو آج بتاؤں کہ ایک جہاز اڑا ہے سیدھا وینس کے اوپر جا رہا ہے، کون بٹھائے گا اپنا بچہ اس میں؟ خود کون جائے گا اس میں؟ وینس نظر آ رہا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھ لیں گوگل پہ، ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، وینس کی تصویریں دیکھ لیں تو وینس کی، اٹس اے پرابلم کہ امریکہ کی فلائٹ ہو تو سب بچے بٹھانا چاہ رہے ہیں، لگزمبرگ، موناکو، سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ ہو سب بٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر وینس کی فلائٹ پہ کوئی نہیں بٹھائے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو وینس کی فلائٹ کو جھٹلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو تمہیں لینی ہے، یہ تو میں تمہیں دلاؤں گا ہی دلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ دوزخ کے جو ایندھن ہے نا، وینس کا جو ایندھن ہے نا، وینس کا ایندھن وہ گیس ہے، سمپل، وہاں پہ جو کاربن موناکسائڈ جل رہی ہے، یا دوزخ کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے، تب دوزخ جو ہے نا اس کا انجن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگا۔ پرپیچول مشین ہے، اتنا بندہ اس کے اندر رہنا ہے، ظاہرہ اتنا بندہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ دوزخ جیسی اتنی بڑی مشین کو چلا سکے، تو پھر دوزخ کیسے چلے گی؟ تو دوزخ ایسے چلے گی کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو زندہ کر رہے ہوں گے، پھر مریں گے، پھر زندہ کر رہے ہوں گے۔ دوزخ اس طریقے سے پرپیچول مشین ہے۔ سوچیں ذرا، اپنے اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اپنے اپنے بچوں کی، لٹرلی اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اور سوچیں کہ ایک فرشتہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے آپ کے بچے کو آپ کے ہاتھ سے، اور آگ میں پھینک رہا ہے، لٹرلی آگ۔ سوچیں ذرا، اپنے سامنے آگ سوچیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس بندے نے آپ کو کھینچ کے آپ کے زبردستی آپ کے بچوں کو ان سکولوں میں ڈلوایا تھا، یا قرآن اس وجہ سے چھڑوا دیا تھا، یا پردہ اس لیے چھڑوا دیا تھا، یا ان طاغوتوں کو سجدہ اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سجدہ اس لیے کروا دیا تھا؟ کیونکہ وہ فرشتہ کھینچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں۔
آپ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ضرور پڑھیں جو بڑی تفصیل سے وہ عکاسی کرتی ہیں کہ embarrassment of the day of judgment. اساتذہ لکھ گئے ہیں وہ کتابیں. میں چھوٹا سا تھا جب میں نے پڑھی تھی, اس وقت میری تو آئی تھنک سینس بھی نہیں ڈیولپ ہوئی تھی کہ embarrassment کی ٹرو سینس کیا ہوتی ہے, مگر انیٹ سینس ہوتی ہے embarrassment کی, بچے کو اللہ کی گفٹ میں دیتے ہیں شیم جو ہے. تو آپ کو وہ ایک دفعہ پتہ چل جائے نا کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا نا کٹہرے میں, جب embarrassment والوں کا حساب, جن پہ اللہ نے پردے اٹھا دیے ہوں گے, جن کے جو لوگوں کے پردے اٹھاتے تھے, تو اس وقت کی خالی embarrassment کا جو سینس ہے نا, وہ ہم سب کو دنیا میں اللہ نے نشانی کے طور پہ دی ہوئی ہے. کہ آج کوئی بتائے نا کہ ساحل ادیم یہ کر رہا تھا اس سال میں, اس دن میں یہ گناہ کر رہا تھا, نظر آ رہا ہو دنیا کو, تو سوچے میں کس کو کیا منہ دکھانے کے قابل ہوں گا. ہم سب کے سب. تو خالی وہ یہ کہ embarrassment جو ہے نا, ابھی دوزخ نہیں شروع ہوئی, ابھی میں حشر کے میدان کی جنرل embarrassment کے تھیم کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں دنیا میں نا لوگوں کے سامنے embarrassment ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں نہ شکرا ہوں نہ شکری ہوں, لوگ سمجھیں گے کہ میں بیوقوف ہوں یا ڈم ہوں, لوگ سمجھیں گے کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں یا فنڈامنٹلسٹ ہوں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہر ایک کے اپنے اپنے. وہاں پہ جو لوگ سمجھیں گے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا بڑا کلیئر. خدا کی قسم وہ لوگ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جو لوگ آپ کو زبردستی وہاں پہ embarrass کریں نا, وہیں پہ کھڑے ہوں گے, اور آپ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے خدا کی قسم وہاں پہ کہ تیری وجہ سے یہ دیکھ میں بالکل مطلب پوری کائنات کے سامنے embarrass ہو گیا ہوں تیری وجہ سے. مگر وہ آپ کو پتا کہ دیکھ کے کیا رہا ہوگا, وہ آپ کا والد ہوگا, والدہ ہوگی, بہن ہوگا, بھائی ہوگا, کزنز ہوں گے, بڑے چاچا تایا ہوں گے, a lot of people they will be looking at you کہ تیرا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا ہمیں, تیری وجہ سے, تیرے کہنے سے ہمیں بھی سزا مل جائے گی کیا, ہم اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں. چل شاباش لائن میں کھڑا ہو, کسی کو کوئی پہ بلیم کر کے تو بچنے نہیں والا آج. So it's something which is the reason why we've actually, میں کیوں انفورس کر رہا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ لاسٹ ٹائم نا ایک خاتون نے کوشچن کیا تھا جس سے مجھے نا یہ سیشن سٹارٹ کرنا ہے, اور وہ یہ کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے, تو ہم کیا کریں, کیا نقصان ہے, ہمیں بتائیں وہ نقصان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, سورہ عصر میں ہی بتا دیا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے وہ نقصان کیا ہے. یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے جب مسلم آئیڈینٹی کنفیوز ہوگی تو بچت نہیں ہونے والی ہماری. ہم نقصان, بہت چھوٹا لفظ ہے, ہم اس ابدی ڈسٹرکشن کی طرف, اس کو تباہی بولتے ہیں نا. نقصان چھوٹا ہوتا ہے, تباہی ہوتی ہے نا. جب کوئی کہتا ہے نا نقصان ہو گیا تو خیر ہے بچ جائیں گے, جب کوئی کہتا ہے میں تباہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر نہیں, وہ بتاتا ہے کہ آپ نہیں, میں بچوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے تباہ ہو گئے, تباہی ہے ان کے لیے, تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. تو اس لیے میں اس کے اوپر نا ذرا سی لمبی تمہید اس لیے باندھتا ہوں تاکہ آپ کو سورہ عصر کا سینس سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر کا مطلب ہے کہ ٹائم, the flowing of time, the constant flow of time. ہمارا زمانہ جو ہے نا, ابھی زمانے کی سائیکالوجی نبی علیہ السلام نے ہمیں خود دی ہے کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے, میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے, اس کے بعد بد سے بدتر زمانہ آئے گا. The flow of time is going to deteriorate the morality of the man. اب میں اور آپ, ایک لڑکا اور لڑکی, آدمی اور عورت, اس وقت جو سوچ رہے ہیں نا, حضرت آدم کے دور سے یہ والی ایروگینس انسان نے پکڑ لی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینٹر آف اٹینشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں in the timeline of the history and the future of the human race. یہ ہماری نیچرل سائیکالوجی, ہم جنت کے بادشاہ ہے نا, ادھر تو ٹائم لیسنس ہونی ہے, وہاں پہ واقعی ہم سینٹر آف اٹینشن ہونے آف دا یونیورس. یہاں پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہم بھی سینٹر ہیں. مطلب ساحل ادیم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جتنے پچھلے گزرے ہیں ان سے سب بیوقوف تھے, میں اس وقت جو ہوں نا پیک آف دا پلانٹ آف دا ہیومن سویلائزیشن پہ آیا ہوں, اور اس لیے جو کچھ میرے سامنے ڈیفینیشن آف موریلٹی آئے گی, میرے سامنے جو ریشنلزم کا لفظ آئے گا, وہ ہے اصل میں پیک. اتنا بڑا ایروگینٹ آدمی ہوں میں, یہ ہر انسان ہی ہوتا ہے.
پھر تھوڑی سی نگاہ دہراتا ہے وہ ہسٹری کے اوپر اور دیکھتا ہے کہ یار 200 سال پہلے کا ساحل ادیم بھی یہی سوچتا تھا، جس کو آج کا ساحل ادیم بیوقوف سمجھتا ہے، کیا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ 400 سال پہلے کا بھی ساحل ادیم اپنے علاقے میں کسی عرب کے علاقے میں، کسی یورپ کے علاقے میں، افریقہ میں اپنے آپ کو سینٹر آف اٹینشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا۔ میں ان بلیورز کی بات کر رہا ہوں، نان بلیورز تو ویسے ہی ایروگینٹ ہوتے ہیں، یہ بلیورز کی ایروگینس ہے۔ یہ سمجھیے گا، میں اس وقت والعصر کی تفسیر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ انسان ہر دور میں یہ سمجھتا آیا ہے کہ میں ہوں وہ پیک، وہ اوج ہوں جس کے اوپر پرانے سارے کے سارے لوگ رشک کریں، یہاں تک کہ وہ یہاں تک بھی سوچ لیتا ہے کہ فیوچر میں آنے والے لوگ بھی میرا ہی نام لے کے رشک کریں گے۔ کیا بندہ آیا تھا، کیا پیک پائی تھی ریشنلزم کی اس دور کے انسانوں نے۔ اس کو لیگیسی بولتے ہیں آج کل کے 2 نمبر لوگ، کہ ہماری لیگیسی آگے جائے گی، میرا نام آگے ہوگا۔ سوچیں ذرا، یہ ہے والعصر کا مطلب کہ the flow, the constant, non-stop, everlasting flow of time۔ ٹائم بھی اللہ کی مخلوق ہے، بائی دی وے، اسلام کے فلسفے میں کلیئر ہے کہ اللہ نے پہلے وقت کی مخلوق بنائی، اس مخلوق کے اندر ہم سب کو بنایا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں سب کو بنایا، بالکل اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ٹائم کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی سائیکالوجی کو ڈائریکٹلی ایبزارب کرتے ہیں۔ ٹائم کی مخلوق جو ہے، اس مخلوق کی سائیکالوجی ہمیں انہیریٹنس میں ملتی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر دا پیک ان دا سینٹر آف دا یونیورس۔ تو ہم اس کے بعد ہم کیا گناہ کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ریزولوشن سے پتہ چل گیا کہ پچھلے لوگ رہ گئے بیچارے تھے، ہمیں رحم آتا ہے ان پہ، اتنے فرعون بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اوپر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نیچے سمجھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو کہ ہمارے دور میں لاجیکل کی اور ریشنل کی ڈیفینیشن پہ پوری اتر، ہم اللہ رسول کو، آخرت کو، میں بلیورز کی بات کر رہا ہوں خالی، اس کے اوپر ٹیون کر لیتے ہیں۔ we tune in the psychology in our own mind، اپنے ذہن میں اب نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی بھی اپنے سے ریورس انجینئر کر رہا ہوتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی اپنی سائیکالوجی سے ریورس انجینئر کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ایروگنس میرے اندر آ جاتی ہے کہ ریشنلزم کی جو ڈیفینیشن اس دور میں آئی ہے، کیونکہ میں نے بھی تو اپنے دور کے اسکالرس پڑھے ہوتے ہیں، میں نے بھی قرآن حدیث پڑھی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایوری ون کامنلی سیئنگ دیٹ، میرے دور میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر 50 اعتراض کرنے والے پہنچتے ہیں، کیسی کیا ٹون ہوتی ہے، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ ہاں، شافعی کے پاس وہ والی حدیثیں نہیں پہنچی جو حنبل کے پاس پہنچی تھیں، حنیفہ کے پاس، حنبل کے پاس وہ حدیثیں بھی پہنچ گئی تھیں جو کہ شافعی کے پاس نہیں پہنچی تھیں۔ بعد میں پرنٹنگ پریس آ گئی، پرنٹنگ پریس کے دور میں وہی ایروگینس تھی مسلمانوں کی اور انسانوں کی بھی، کہ اب دیکھو نالج کہاں سے کہاں پہنچائی۔ ہمارے دور میں بھی وہی 2 روپے کی باتیں کر کے 100 روپے کا ایٹیچیوڈ رکھا ہوا ہم نے، کیا بلا کہ یوٹیوب آ گئی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، جیسے کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ مل گیا ہے کہ اب جو ریشنلزم آیا نا، یہ پہلے تو صحابہ کے پاس بھی نہ شاید ہو ریشنلزم، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صحابہ کی بھی کچھ داستانیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی، تو نے کہاں سے سنی؟ تو ہمارا ذہن خود ہی پکچر بناتا ہے کہ صحابہ کے بعد بھی ساری حدیث نہیں تھی، اور میرے پاس تو گھر پہ پڑھی ہیں، میرے تو اسلام 360 کی ایپ میں پڑھی ہیں ساری، اور اب سڈن میں بھی ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہوں کہ I am in the highest part of the hierarchy of competence۔ تو پھر رونت دیکھیں شوہروں کی بیویوں کے اوپر، بیویوں کی باقیوں کے اوپر، ہر بندہ اپنے اپنے طور کے اوپر رونت دیکھیں ان فلاسفرز کی جو اپنی ہمارے دور کے فلاسفرز ہیں، کیسے ایروگنس سے اسٹیمپ کر رہے ہیں۔ دا پولیس ڈٹرمن کرے گی، یہ بتائیں گے کس کا عقیدہ درست ہے تو کس کا فلسفہ درست ہے، ہر کوئی پولیس مین بن گیا لٹرلی۔ 100 سال کے بعد ہمارے ان فلسفیوں کی اوقات کیا رہ جانی ہے، جو آپ کو بتاتا ہوں ابھی، جو پچھلے 100 سال پرانے فلسفیوں کی اوقات ابھی ہم سوچتے ہیں، خالی ہم نہیں، سائنس والے بھی سوچتے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے اسکالرز کو قتل کیا جاتا تھا سائنس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے، قتل کر دو اس کو، کیونکہ اس وقت کی پولیٹیکل پاور نے، اس وقت کے فلسفیوں نے اور سائنٹسٹ نے یہ ڈٹرمن کر لیتا کہ سورج گھومتا ہے، نظر آ رہا ہے وہی سورج گھومتا ہوا۔ لاجک کی ڈیفینیشن یہ تھی، جو جنرل کنسنسس کے اندر نہیں آیا وہ الٹی گنگا بہانا ہے، اس کو مار دو، یا پھر اب وہ مارتے نہیں تو ہم آسٹرسائز کر دیتے ہیں، اس کو کیریکٹر اسیسینیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یا اس کو جو بھی ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کے مارو تو وہاں سے پکڑ کے مارو۔ ایک انڈیویجول عام آدمی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، عام لڑکی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں ایک جنرل پیپل آف پاور کی بات کر رہا ہوں، ان ٹرمز آف دا ادیان، جو دین چل رہے ہیں نا وہ بھی بتاتے ہیں۔
آپ سوچیں ذرا اس وقت کا ایتھیسٹ کتنی کوئی ایروگینٹ طریقے سے LOL لکھتا رہتا ہے, لاف آؤٹ لاؤڈ کر کے آرگومنٹ کرتا ہے, جیسے کہ وہ غلط ثابت نہیں ہوگا, اس کے اپنے ایتھیسٹ پوتے اس کو بے وقوف ثابت کر رہے ہوں گے. مسلمانوں کو تو چلیں جو بھی وہ کریں گے کریشنسٹ کو, اس کے اپنے ایتھیسٹ پوتے بھی اس کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوں گے. یہ اس لیول کی جو ہے نا کانسٹنٹ فلو آف دس ایروگنس ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے ہمارے ساتھ. یہ ہماری نیٹ سائیکالوجی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینٹر آف دا یونیورس سمجھتے ہیں. ہم کوئی سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات انسان سے لی نہیں, کو دی نہیں کہ آپ سینٹر آف دا یونیورس. اللہ تعالیٰ نے جنرل سٹیٹمنٹ دے کے بتا دیا تھا کہ بھائی میں نے بہت مخلوقات بنائی ہیں, ان میں سے بہت ساری ایسی جن کے اوپر تمہیں میں نے فضیلت دے دی ہوئی ہے, مگر تم کوئی سینٹر آف اٹینشن نہ سمجھ لینا اپنے آپ کو. یقیناً باقی کی مخلوقات کے بارے میں بھی ایسی کوئی گفتگو اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے واللہ عالم, تاکہ کسی بھی لیول پہ کسی ایک کو یہ نہ پتہ چلے کہ اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے. کوئی یہ نہ سوچ لے اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے. Everybody was in this level playing field. مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 2-3 چیزیں ایسی کانسٹنٹ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ ڈکلیئر کی تھی, ہم نے ویریبل ڈکلیئر کر دی. جیسے کہ ٹائم کانسٹنٹ تھا, اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ بتایا کہ یہ کانسٹنٹلی تمہیں تباہ کر رہا ہوگا, ایور فلوئنگ ٹائم ہے, یہ ہر دور کے اندر اپنے آپ کو ایوالو کروائے گا, تمہیں ایوالو کروائے گا, اور تم پچھلے والوں کو ڈیمین کیا کرو گے اور اپنے آپ کو پیک آف دا پیک سمجھو گے. ہر آنے والا بندہ یہی کرے گا, اور قرآن سے جتنا ڈسٹینس بڑھتا رہے گا اتنا زیادہ رونت بھی بڑھتی رہے گی. دوسری چیز جو اللہ نے کانسٹنٹ ڈکلیئر کی تھی نا, وہ بڑی آسان سی ہے, اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو شیطان کے ساتھ نیچے بھیجا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, قال اهبطوا, نیچے اتر, اور ساتھ ہی کیا کہا کہ یہ اب تم ان دو قبیلوں کی آپس میں کبھی نہیں بننے والی. ظاہر ہے شیطان کو اللہ نہیں بنایا نا, شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے, میں آپ کو اب بچے سن رہے ہیں میں فلسفے والے الفاظ نہیں استعمال کرتا, مگر اللہ تعالیٰ کے امر میں سے امر ہے, میں تو احسان کہتا ہوتا ہوں. شیطان تو کبھی نہیں مرنے والا. اگر شیطان 0 کر دوں نا میں, تو جنت کی ویلیو 0 ہو جائے گی. شیطان is directly proportional to, the satanic power is directly proportional to the value of Jannah and the value of the good deeds. So اللہ تعالیٰ نے اس کو کانسٹنٹ اینٹیٹی بتایا کہ تیری اسٹرگل کا حصہ یہ ہے کہ تیرے اندر کچھ ایسے, تیرے نفس کے اندر کچھ ایسے بٹن لگے ہیں جو شیطان کے اپنے کلر کے ہیں, وہ بھی شیطان کے اندر بھی ہم نے وہی اس کی سرکٹری شیطان کے ساتھ سیٹ کی ہوئی ہے. وہ تبھی فلو کریں گے جب شیطان فلو کرے گا اس کے تیرے اندر. اور وہ کیا ہے, تیری سستی, تیری ایروگنس, تیرا کبر, تیری کاہلی, تیری پروکیسٹینیشن, all of that stuff which is going to make sure کہ تو وہ والے کام کرنے کے اوپر وہ والی محنت اور انرجی نہ ڈیفائن کر سکے اپنے لیے, وہ انیشیٹو نہ لے سکے کہ جو تجھے حق اور سچ کی طرف لے کے آئیں گے. تو بس جیسے یہ تجھے, اور شیطان کی سائیکالوجی نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتی ہے نا, جدھر شیطان وار کرتے ہیں نا, حدیث میں دیکھیں وہاں سے آپ کو شیطان کی سائیکالوجی پتہ چلے گی. وہاں سے اس آیت کا مطلب پتہ چلے گا کہ تم دونوں قبیلے اب آپس میں دوست نہیں ہو سکتے, تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ کانسٹنٹس ہیں, لائک فرسٹ لا آف موشن سمجھ لیں, ٹھیک ہے, جیسے فرسٹ لا آف موشن ہے نیوٹن کا, تھنگ ان موشن ول ریمین ان موشن until of course an external force is applied on it. Second law of motion کیا ہے, the acceleration produced by any moving body is directly proportional to the force applied on the body, right? Third law of motion, action applied on the body is equal to the reaction. بالکل اس طریقے سے سائنس کے لاز ہم مانتے ہیں, مگر ہم حدیث کے لا نہیں مانتے. تو یہ لا ہی تھا, اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لا بتا دیا کہ بھائی this is never going to happen کہ تم ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر سکو. You're always going to remain a parallel force to each other, always remaining a parallel force anti of each other, and you're never going to be benefactors of each other's actions. یہ لا ہے, مطلب نیوٹن نے لکھ دیا تو لا مان لیا, اور اللہ نے لکھ دیا تو ہاں چلو تھیورائز کرتے ہیں, نہیں یہ لا ہے. تو اب دیکھیں وقت بھی ایک کانسٹنٹ ہے, شیطان کی ایک اینٹی پاور بھی ہماری کانسٹنٹ ہے, یہ ساتھ ساتھ فلو کرے گی ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھیا بات سن لو دھیان سے, والعصر, قسم اٹھا رہا ہوں میں اس چیز کی جو میں نے بنائی ہے. اور یہاں پہ زمانے کی قسم اٹھانا ہی تو اصل میں مقصد تھا نا اللہ کا بتانا کہ تو نقصان میں ہی رہے گا. یاد رکھیں, یو آر نیور گوئنگ ٹو لفٹ یور سیلف اپ, آلویز ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں رہے گا, جب تک کہ ساتھ ہی بتا دیا. کیا بتایا کہ الا الذین آمنوا, سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ڈٹرمن کر لے کہ بھیا بگر فورس جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے. اللہ کائنات کا بادشاہ میرے ساتھ کھڑا, کائنات کا بادشاہ ہے میرے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں پہ کیز تینوں کی چاروں کیز دے دی ہیں, ایمان کی, عمل صالح کی
اینڈ کریٹیکل موسٹ کی جہاں پہ وہاں پہ وقت کی کاؤنٹر لگتی ہے, جس کی وجہ سے سائیکالوجی پتہ ہونی ضروری تھی, جو آپ کو بتائی ہے کہ جب تک آپ حق کا لٹرلی, اور یہ اردو کی ٹرانسلیشن مت پڑھ لیجیے گا, ایسے ہی کوئی ٹرانسلیشن لکھ دی اردو میں انہوں نے قرآن کی کہ حق کا لفظ نیچے دیکھیں کیسے لکھا پاکستانیوں نے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جان کے کرتے ہیں یا بیوقوف ہیں. سمپل سی بات ہے, اللہ نے حق لکھا ہے, آپ نیچے کچھ اور لکھنے کے والے مجاز کہاں سے ہو گئے؟ Where did you get the guts to say کہ حق کا مطلب کچھ اور ہے؟ ٹھیک ہے, ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام جس سائیکالوجی میں دیے اس کو اسی سائیکالوجی میں اسی پیرائے میں بیان کرنا اور عمل کرنا ضروری ہے. اب ہم کہتے ہیں نا یار وہ حق بات کرنے والا بندہ بڑا گٹسی ہے, گٹس کی کیا ضرورت تھی حق بات کرنے کے لیے؟ بڑا گٹسی آدمی ہے, بڑا جگر ہے اس کا کوئی اٹھا کے لے جائے گا, یہ تو سچ بات کر دیتا ہے. کیوں اس کے لیے ہمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سچ بات کرنا تو بچوں کو سکھاتے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کو تھپڑ لگتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے. یہ حق بات کرنے کے لیے جب اسلام کی باری آتی ہے تو گٹس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا, یہ ہمارے دور کا جملہ نہیں ہے, یہ ہر دور کا جملہ ہے. امام احمد بن حنبل اکیلا رہ گیا تھا, آپ کو پتا ہے اس وقت کے سارے علماء کرام, مفتی, سارے مولوی ایک طرف ہو گئے تھے, احمد بن حنبل ایک ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی والے نہیں بتائیں گے حق کیا ہوتا ہے, عوام نہیں بتائے گی حق کیا ہوتا ہے, حق اللہ کا رسول ہی بتائے گا, اور اس میں وہ ڈٹ گیا تھا احمد بن حنبل. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میرے علماء نے کہہ دیا تو یہ حق ہے. سوری سر, ہمارے سامنے ایگزامپل کئی دفعہ آئی ہیں. حسین سے شروع ہوئی تھی ایگزامپل, حنبل پہ آگے ختم ہوئی تھی کہ مولوی سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے, سارے جید ترین علماء ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے, اور وہ سارے کے سارے باطل پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں, یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں سارے. یہ کوئی اینشنٹ ہسٹری سے, سومیرین ٹیبلٹ سے نہیں نکلا, ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں پڑھی ہیں کتابیں کہ حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ داڑھی والے بتائیں گے. ابھی کل میں کلب ہاؤس پہ سیشن کر رہا تھا, وہ بندوقیں نکالی انہوں نے میرے اوپر کہ آپ نے جو ہے نا یہ کیوں کہہ دیا کہ علماء کے علاوہ بھی حق ہو سکتا ہے. بھیا میرے سامنے 2-3 ایسی ایگزامپلز ہیں کہ باطل کے اوپر تمام علماء کا اجماع ہو گیا تھا, میں کیا کروں؟ صرف حسین رہ گیا تھا ایک طرف, باقی سارے کے سارے اس طرف ہو گئے تھے. صرف احمد بن حنبل رہ گیا تھا, باقی سارے اس طرف ہو گئے تھے. میں آپ کو ایک حنبل کی بات ہو رہی ہے تو بتاؤں, حنبل نا جب جیل میں تھے نا, جب یہ سارے مفتیوں نے سائن کر دیا تھا نا اس وقت کی پولیٹیکل پاور کے اوپر سائن کر دیے تھے, تو حنبل جیل میں تھے, کوڑے کھاتے تھے روز, بیچاروں کو 100 کوڑا روز لگتا تھا, صبح دوپہر شام 300 کوڑے دن کے لگتے تھے, اور جیل میں پڑے رہتے تھے. تو جیل میں نا ایک حنبل خود لکھتے ہیں, یہ احمد بن حنبل نے خود لکھا, کہتے ہیں کہ میرے ظاہر ہمت ٹوٹ رہی تھی, صبح اٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کوڑوں کے لیے اٹھایا گیا, رات کو سوتے وقت کوڑے, مطلب آپ سوچیں ذرا کہ کیا حالات تھے. کہتے ہیں کہ ایک میں جس زندان میں جیل میں تھے نا, تو رات کو بیسمنٹ میں انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے جیسے گوانٹانامو بے ہے اس وقت کی, لٹرلی گوانٹانامو بے تھی. تو کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا, بصرہ کا نامی گنڈا, چور تھا, ڈاکو تھا, اور میرے پاس آئی, کہتا ہے کہ شیخ آپ کو پتہ نا میں کون ہوں؟ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تو کون ہے, بڑا مشہور ڈاکو ہے. کہتا ہے ہاں جی بالکل پکڑا گیا ہوں, آپ کو 300 کوڑے پڑتے ہیں, مجھے 500 کوڑے پڑتے ہیں, روز پڑتے ہیں آپ کو بھی, مجھے بھی روز ہی پڑتے ہیں. میں نے چوری کی بھی ہے, میں چور ہوں, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکہ میں نے مارا ہوا ہے, اور مجھے کہتے ہیں مان جا, میں نہیں مانتا. آپ اللہ کے کام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوڑوں سے نہ ڈر جانا. میں چور ہو کے ڈٹا ہوا ان کے سامنے, آپ اللہ کا فوجی, آپ نہ کہیں پہ حق کا ساتھ چھوڑ دینا. میں شیطان کا ساتھ ہونے کے باوجود اپنی ہمت دکھا رہا ہوں, آپ رحمان کے ساتھ کھڑے. احمد حنبل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم شیخ نہیں تھا دنیا میں جو مجھے اس طریقے سے تقویت دیتا. اللہ نے اس چور کے تھرو تقویت دلوائی مجھے کہ حق پہ کیسے ڈٹتے ہیں. یہ وہ حق ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتائے ہیں وتواصوا بالحق, اور ہمیں کیا مزید میں بتایا جاتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے سچ بات کیا کرو. جیسے بچوں کو ہوم ورک نہ کرنے کے اوپر تلقین دی جا رہی ہوتی, جب اصلی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہی مولوی صاحب جو ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے وہ سب سے بڑا ناحق کا پجاری ہے. تو حکمت کے درس دیتے ہیں. یہاں پہ کہیں پہ حکمت کا لفظ لکھا ہوا ہے, آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے تو کہے گا یا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو سورہ اثر میں تو حکمت کا تقاضا نہیں لکھا ہوا تھا, سورہ میں تو حق کا تقاضا لکھا ہوا تھا. یہ اچانک آپ نے تیسرا لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ کہیں پہ لکھا ہے بتائیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وَلَكِن نعوذ باللہ قرآن میں لکھا ہوا, وَلَكِن لکھا ہوا کیسے؟ کہیں وَلَكِن لکھا ہے اس سورہ میں تو بتائیں. یہ ہے وہ چور دروازہ جہاں سے نعوذ باللہ, یہاں پہ تو کوئی چور دروازہ ہی نہیں, انہوں نے زبردستی کا ایک گڑھا کھودا ہوا ہے
کہ جہاں سے قرآن پاک کے اندر بھی جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ حق بات بتائیں گے تو جنہوں نے فیوچر میں آنا ہے بچے تباہ ہو جائیں گے. اور بچے تو بعد میں پیدا ہوں گے, ابھی جو بچے بیٹھے ہیں ان کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ جو زندہ انسان ہے وہ کیا ان کو دوزخ میں جھونک دیں کیونکہ ان کے بچوں کو بچانا, ان کو تو بچاؤ. نہیں سوری, ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. بولتے نہیں ہیں ایسے. میں احمد بن حنبل کیوں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے آج سب کو ہوم ورک دے رہا ہوں, آج احمد بن حنبل کی وہ داستان پڑھیں جو آخری 5 سال انہوں نے گزارے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ایک ہی ملاقات ہے, ایکچولی 2 ہیں. ایک میں امام شافعی سو رہے تھے مسجد نبوی میں, پتہ نہیں چلا, حنبل پاس سے گزر بھی گئے اور بوری میں سو رہے تھے. دوسری طرف احمد بن حنبل سے شافعی ملے تو ان کے گھر پہ آئے تھے. اپنے دور کا سب سے بڑا ستارہ تھا شافعی, تو شافعی نے احمد بن حنبل کے ساتھ 3 دن گزارے. اور اس کے بعد جب گئے نا, گزارنے کے بعد, لمبی کہانی ہے, میں تو پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں, بڑی لمبی داستان ہے ان 3 دنوں کی. 3 دن کے بعد جب شافعی رحم اللہ نکل رہے تھے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خط لکھا, راستے میں تھے, ابھی گھر نہیں پہنچے تھے, فلسطینی تھے شافعی نا, تو رہتے تو یمن میں تھے اور تھے فلسطینی. تو احمد بن حنبل کو خط آیا, ان کی بیٹی نے وہ خط پڑھا, اور یہ غور سے وہ بچیاں سنیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کی بیٹی نے خط پڑھا اور کہا کہ ابا جی شافعی کا خط آیا. تو ابا جی نے کہا کھولو, احمد بن حنبل کا کھولو پڑھو. تو شافعی نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں راستے میں ہی تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی رات کو, اور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والا. سوچیں آپ کے بارے میں یہ خط آیا ہو, مطلب میری بیٹی کو خط آیا ہو شافعی کا کہ ساحل دین کو خوشخبری سنا دو, اللہ بہت بڑا کام دینے والے. سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ہماری سائیکالوجی کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ وقت, یہ وہ وقت کے اثر میں آئے میں ہم, کہ میری اور آپ کی جو سائیکالوجی بنے گی نا, وہ حنبل کی نہیں بنی تھی, وہ کسی اور وقت کا فوجی تھا. وہ حنبل نے وہی کیا جو نبی علیہ السلام کے اصلی حق کی اوپر بات سائیکالوجی بٹھائی ہے نا, حنبل نے بھی وہی سائیکالوجی بٹھائی. تو حنبل نے کیا کہا اپنی بیٹی سے کہ بچوں کو بلاؤ, سب کو اکٹھا کرو, اور اکٹھا کیا. اور حنبل نے کہا کہ خط پڑھو. بچی نے خط پڑھا, بچوں کو چہرے پہ مسکراہٹ کیا آتی کہ احمد بن حنبل نے کہا تیاری پکڑ لو, مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو حنبل نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سنت اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں, مطلب ہے آخرت میں بھلائی, تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے. مصیبتیں تو پھر آتی ہیں, جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر مصیبت تو آتی ہے. اس خط کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے پورے کہ محتسم باللہ نے, جو ایکچولی مامون رشید نے, محتسم باللہ تو تیسرا تھا اس کے بعد, مامون رشید نے فتویٰ جاری کروا دیا. فتویٰ کیا جاری ہوا تھا وہ چھوڑیں, اب تفصیل میں کیا جاننا معتزلہ کا فرقہ کیا فتنہ کیا تھا, کہ سارے کے سارے مولویوں میں آگ لگ گئی. اس وقت مولویوں میں آگ لگ گئی کہ اوہ یہ کیا کر دیا اس نے. 4 یا 6 مہینے بعد ہی مامون رشید, کیونکہ پاور فل خلیفہ تھا, اس نے کہا مانتے ہو تو مانو, نہیں تو اللہ حافظ, آپ کو کون چھوڑنے والا ہے. پہلے 3 مہینے کے اندر ہی 90% آف تمام علماء نے اس کے اس 2 نمبر فتوے پہ سائن کر دیا. صرف 7 علماء کرام رہ گئے تھے. 7 علماء کرام 1.5 سال تک سزائیں لیتے رہے روز کی, اور پھر 2 فوت ہو گئے, ٹھیک ہے, پیچھے رہ گئے 5 میں سے 1 حنبل تھے, اور 4 نے کہا کہ اس موقع پہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اب نہیں بچیں گے ہم, جان بچانے کے لیے یہ میں سائن کر رہا ہوں, میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا. فتویٰ آپس میں اجتہاد کیا انہوں نے, حنبل کو کہا اس اجتہاد پہ تو سائن کر دے. حنبل مسکرا دیا اور کہتے کہ میں تمہاری اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں, اور میں تمہاری رائے سے متفق ہوں کہ تم اگر سائن کرو گے تو بچ جاؤ, مگر میں نہیں سائن کرنے والا. جب بہانا چاہیے ہوتا ہے نا ہمیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, چاہے وہ غامدی ملے یا اسرار ملے. جب جس کام کا بہانا چاہیے ہوتا ہے نا, ہمیں ایک اسکالر مل جاتا ہوتا ہے, یاد رکھنا. اور یہ وہ 5-7 بندے تھے جو کہ پتہ نہیں کس جنت کے کس مقام کے سردار ہیں یہ لوگ. یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا ان 7 بندوں کے ساتھ. تو علماء نے کہا احمد کو کہ تجھے کیا مسئلہ اس وقت, تو کیوں نہیں سائن کر رہا ہے, جب تجھے پتا ہے کہ اس موقع پہ الاؤ ہے سائن کرنا,
تو انہوں نے کہا, احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں شاید اس ویلیو کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ساتھ آگے اٹیچ کر دی ہوئی. یہ کوئی مجھے لگژری نہیں ملی ہوئی ہے, رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے کہ میرا فتویٰ جو ہے نا اس وقت پورے مسلم امہ میں جاری ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے, یہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس چیز کا, عزت اللہ نے دی ہوئی ہے. اب یہ رسپانسبلٹی ہے میری. اگر میں نے یہ سائن کر دی ہے نا تو کسی بچے نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں مجبوری تھی, جیل میں بیٹھے تھے, جان بچانے پہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں نے کہنا ہے حنبل نے سائن کیا تو صحیح حق بات کی ہوگی. تو یہاں پہ کمپرومائز کا چانس میرے پاس نہیں ہے. آپ لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے دوسری گلی میں, آپ کر سکتے ہیں سائن. اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے. یہاں پہ آپ کو الاؤنس مل رہی ہے. بٹ آئی ایم اے مین آف انفلوئنس. ٹائم جو ہے نا آگے کا جو ٹائم ہے, یہ والعصر والا جو عصر ہے, وہ آگے کا ٹائم میرے سائن کے اوپر لیفٹ رائٹ موو کر سکتا ہے. اس لیے میں سائن نہیں کر رہا, کیونکہ اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ زندان میں معاملہ کیا چل رہا تھا. انہوں نے دیکھنا احمد بن حنبل کے فتاوا میں تو یہ بات الاؤ ہے. آج تک میں خود حنبل کا فالوور ہوں نا, آج تک تمام حنابلہ جتنے بھی عرب ہیں سب احمد بن حنبل کے بلائنڈ فالوورز ہیں. اور انہوں نے ایسے ویسے سائن کیے ہوتے تو آج وہ بھی چل رہا ہوتا. آج آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کرا کے جہیز تک نہ لکھوایا ہوتا. اتنا بڑا فتنہ تھا سائن کروا رہے تھے قرآن کو مخلوق ڈکلیئر کرنے کا. قرآن سے ڈائریکٹ صفحہ اٹھا کے فیصلہ کیا جاتا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے, قتل کرنا ہے یا زندہ چھوڑنا ہے. اتنا بڑا مسئلہ تھا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں فتنہ کیا کھول دیا تھا انہوں نے, یہ آپ خود پڑھ لیں متزلہ کا فتنہ تھا کیا. مگر یہ بیسک سی بات بتا رہا ہوں, ہر لڑکی کی بچپن میں قرآن پاک سے شادی کی جاتی. سو حنبل نے جو یہ بات کی تھی نا آگے دیکھ کے, کہ آگے کے وقت میں نہیں سمجھ آئے گی کسی کو کہ پیچھے کے وقت میں مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. بہت آسانی سے سمجھ لیں یہ لوگ کہ ہاں ایسے ہی اسلام, یہی ہے اسلام. تو میں حق کو کنفیوز نہیں کرنے والا سر. I am not going to be the curtain. وہ پردہ نہیں ہوں میں جو حق کے اوپر ڈلتا ہے. So understand کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب کیا ہے, اور والعصر کا مطلب اللہ نے اس کی قسم کیوں اٹھا لی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں مسلم آئیڈینٹی کے اندر میں نے یہ کوسچن کیٹر کر کے پورا سیشن اس کے اوپر شروع کر دیا ہے. مسلم آئیڈینٹی اس لیے اس وقت کنفیوز ہے کیونکہ ہمارا داڑھی والا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ پردے ڈال رہا حق کے اوپر. اپنے لوکل ڈونرز تک کو خوش کرتا ہے, جو مسجد کے ڈونرز ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے لیکچر دیتا ہے. یہ لوکل مسجد کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے بڑی مساجد اور فتاوا کہاں سے آتے ہیں. ہم مطلب بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر. ہم اسلام کو اس طریقے سے پردے ڈالے جا رہے ہیں کہ, اور منہ پہ بول رہا ہے بڑے گٹس ہیں ساحل صاحب, بڑے گٹس ہیں, اسلام کے بارے میں حق بات کرتے ہو. مطلب گٹس کی کیوں ضرورت پڑی یار؟ کیوں اس لیے گٹس کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ باقی کے سارے لوگ وہ دوسرے والی سائڈ پہ چلے گئے, ورنہ کسی کو گٹس کی ضرورت نہیں تھی. کسی ایک بھی بچے کو بھی گٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. سچ بات, ہماری نیچرل انسٹنکٹ میں سچ بات کرنا. سچ بات کرنے کے پیچھے بچہ بھی اسے ڈرتا ہے کیونکہ آگے تھپڑ پڑے گا یا گولی چلے گی, ورنہ کیا ضرورت تھی. اس لیے تمام تر, اور کسی شک میں تو نہیں ہے نا کوئی, ہم کوئی عمران خان نواز شریف سے تو نہیں دین سیکھتے نا. ہم تو سورہ اثر کی بات کر رہے ہیں. ان کو تو ہم پٹی 100% چور, ان کو سورہ اثر کا پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی. سورہ اثر آنا تو دور کی بات ہے, ان کو تو اثر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, الف سارا اثر. قسم اٹھوا لیں 50 پولیٹیشین پکڑیں, اس سے کہیں سورہ اثر کو لکھو, پیپر پہ لکھو, انہوں نے اثر والا لکھنا جو اردو والا اثر ہے. یہ بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں, دین میں کس طریقے سے حق کا مطلب کیا ہوتا ہے. They don't know that. I'm sorry. I don't expect them. It's okay. But why are they the way they are? Because جس علاقے میں جہاں سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں پہ حق کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے. بس اتنی سی بات تھی. اور پھر کہانی آج تک یہاں تک پہنچی. آگے تو نبی علیہ السلام نے کہا نا اگلا اس سے بھی بدتر زمانہ آنا. میرے بیٹے اور بیٹیوں نے تو پتہ نہیں کیا گند دیکھنا ہے, اور میں یہاں پہ اسٹینڈرڈ کمپرومائز کر کے بیٹھ گیا ہوں. آگے کے بچوں نے تو پتہ نہیں کیا بہانہ نکال لینا ہے. کوئی ایک سٹینڈرڈ اٹھا کے دے ہی رہا کہ میں نہیں مانتی ہے, میں نہیں مانتا. چاہے میرے گھر پہ چل رہا ہے 2 نمبری کا نظام, چاہے دنیا میں چل رہا ہے, سوری مار دو, مارو, مرنا ہی ہے میں نے ایک دن, ابھی مار دو. کتنے 100 سال زندہ رہوں گا میں. اور مطلب آپ میں سے اگر کوئی مجھے 2000 سال یا 1000 ہی لے لیں, چلے 1000 سال دے دیں, تو میں کچھ سوچوں بھی کہ یار کچھ کمپرومائز کروں. یہ 70 سال کے پیچھے, جس میں 40 سال عمر ہو گئی ہے, 30 سال کی ہسپتالوں کی بیماری ہے میرے آگے. مجھے بھی پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے, اگلی ساری لائف ہسپتالوں میں گزرنی ہے.
چاہے میں بل گیٹس ہوں, چاہے جیک ما ہوں, چاہے میں عنایت علی ریڈی والا ہوں میاں والی کا, ہسپتالوں میں ہی رہنا میں نے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں گٹس چاہیے ہوتے ہیں بھائی جان, گٹس تو چاہیے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں زندہ رہنے کے لیے. آج آپ سے کہوں نا غیب کا علم لے لو, اپنی لائف آگے دیکھ لو, آج ہی شوق سے مر جائیں گے آپ. جس کو پتہ چلے گا نا کہ لائف میں کیا ہونے والا ہے, وہ انسان آج ہی شوق سے ایٹ لیسٹ مرے گا. تو ظاہر ہے نہیں, کیونکہ اس نے پوری لائف تو دیکھ لی ہے, مگر وہ بھائی صاحب گئے, وہ خاتون بھی گئی, وہ اپنی شکل بھی دیکھ لینا. 10 سال بعد ایک خاتون کی 10 سال بعد آپ کی یہ شکل ہو جانی, جھریاں اتنی پڑنی ہے, اتنی موٹی ہو جانی ہے, اتنی پتلی ہو جانی ہے. وہ آنٹی ختم ہے, وہ انکل ختم ہے جو دیکھے گا کہ یار میرے ساتھ لائف میں کیا ہونا ہے. یہ تو اللہ نے احسان کیا ہماری سائیکالوجی پازیٹیو کرنے کے لیے کہ ہمیں غائب کرنے دیا. یہ گٹس چاہیے ہوتے ہیں. جب پتہ بھی ہے ہم سب کو کہ اسپتالوں میں رہنا ہے, پھر بھی رہنا ہے, پھر بھی میں نے ہسپتالوں میں رہنا ہے. بھائی یہ گٹسی ڈیسیژن تو یہ ہے. گٹسی ڈیسیژن یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جب تک رہوں گا اپنے پیروں پہ رہوں گا. یہ تو عیاشی کی اسٹیٹمنٹ ہے. کون چاہتا ہے بڑھاپا, گھٹنوں کے بل چلوں گا ساری عمر, ویل چیئر پہ دھکیلا جاؤں گا اپنے پوتوں بیٹوں کے تھرو. Who wants that? That takes a lot of guts to offer that kind of life. دیکھ لینا جتنے بلینئرز ہیں ابھی 20 سال بعد دیکھنا ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں, بیچاروں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں. سارے انسان ہیں, اس پلانٹ تو آئی, اس پلانٹ میں آئی ہم اس لیے کسی کیمسٹری میں کھائے جائیں. یہ میں کچا چبا کے پھینکے ایسے جیسے کہ تھوک دی اس نے ہمیں. ہماری تو قبریں تک نہیں بچنی, وہ بھی اٹھا کے نہیں بن جانی. مطلب یہ ہوتی ہے گٹسی. ان مائی سمپل پرسپیکٹو اتنی الٹی کی ہوئی تصویر, اتنی ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ کینسر ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بھی سائن کر رہے ہیں میرے ساتھ. ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا. آپ کی آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی, کیٹریکٹ بھی ہوگا آپ کو, آپ کا لیور فیلئر بھی ہونا ہے, آپ کی اسپائن انچ کام کرنا جھک جائے گی. آپ مطلب you really need to be really brave to opt for this sort of thing. Humble was not brave. I am brave. میں 50 سال کی بیماریاں مانگ رہا ہوں, وہ کہہ رہا تھا آج ہی مار دے مجھے, اپنی پرائم پہ مروں گا میں, وہ بھی اللہ کے لیے. So understand وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ is such an easy thing only if enough people are saying it. Enough people are saying it. کہانی ختم. صحابہ نبی علیہ السلام نے کہا نا میرا زمانہ بہترین زمانہ. کیوں؟ گروپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کریٹ کر دیا تھا. میجر پاور اس وقت مدینہ بن گیا تھا کہ اب حق کی بات کرنا سب سے آسان بات کرنا ہے, اب 2 نمبری کرنا سب سے مشکل کام ہے. آپ خود سوچیں, علی بن ابی طالب کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے خداؤں کو پاش کر رہے ہیں. بت توڑنے کے لیے بھیجا نا علی بن ابی طالب کو, مجال نہیں تھی کسی کی کہے گا میرا بھگوان توڑ رہا, تو میرے رب کو تو نے جا کے پیروں میں ڈال دیا. نو, بیکاز موسٹ آف دا پیپل نیو کہ یار یہ 2 نمبری. آج ہم کر دکھائیں ذرا کسی اس طرح کے کسی ایک بت کو توڑے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. گھر کا ڈومیسٹک ساس بہو کے بت نہیں ٹوٹ رہے ہم سے. ہم نے کیا پارلیمنٹ ہاؤسز اور وائٹ ہاؤسز کو کیا ہم نے چھیڑنا ہے. سو مسلم آئیڈینٹی تو کنفیوز ہونی ہے, بیکاز آئیڈینٹی کا مطلب لٹرلی دا ٹروتھ ہے. مسلم آئیڈینٹی از نتھنگ بٹ دا ٹروتھ, دی ایبسولوٹ ٹروتھ. Who is telling us the truth? Allah subhanahu wa ta'ala is directly telling us the truth. That is it. That is it. So جیسے ہی آگے سے آگے جائے گی بات, اب ریورس انجینئر کرتے ہیں اس کو اگلے 5 منٹ میں, کہ وقت کیا کرے گا. وقت عمل صالح کو ختم کروائے گا. اوکے, کیسے ختم کرائے گا؟ حق بات کے اوپر پردے ڈالنے شروع کر. سورہ اثر بتا رہی ہے کلیئرلی آپ کو اور دنیا کا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو کہ عمل صالح کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا مطلب ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں ختم ہونا شروع ہوں گے؟ ساتھ پہ چلے کہ وتواصوا بالحق, ایک دم حق کے اوپر پردے ڈال جائیں گے. این وتواصوا بالصبر, لوگ بے قابو ہو جائیں گے کہ ہمیں ابھی چاہیے جو کچھ چاہیے. اس کا اینٹی ہے نا صبر. فریجائل, نازک, ڈرپوک ہو جائیں گے. ڈرپوک بندہ تو صبر نہیں کرتا نا. بزدل بندے کے اندر صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کمزور بندے کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے, اسی لیے وہ کمزور ہوتا. بہادر بندہ صبر کرتا ہے تو سزائیں ملتی ہیں حنبل کی طرح, حسین کی طرح. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ. خود سائیکالوجی اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ڈائریکٹ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ سورہ اثر میں ہوگا کیا. ویئر آر یو گوئنگ ٹو گو بیک؟ یو گوئنگ ٹو گو بیک بیکاز یو گوئنگ ٹو گو ویک. ون, یو گوئنگ ٹو گو timid, بزدل, and then people of the book are going to start lying to you. They are going to start lying to you. اسلام میں ایسے, اسلام میں ایسے. اور
پھر دیکھ لیں پھر آگے کیا ہوگا. پھر شیطان نے جو 2 دشمن اکٹھے کیے تھے نا, اس کانسٹنٹ کو آپ لے کے آئیں, اور شیطان کی تمام تر معاملات جو نفس کے اوپر لگتے ہیں ایک دم ٹک 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 کر کے سارے کے سارے بٹن ہمارے آن ہو جانے, جو کہ ہو چکے ہیں ہم, کہ جو گناہ پچھلے 200 سال پہلے امیجن بھی نہیں کرتے تھے اب ہم انوینٹ کر رہے ہیں لٹرلی. میں کچھ ایپس دیکھ رہا تھا, میں اب آپ کو کیا آئیڈیا دوں گا, بچوں کو آئیڈیا بھی آ رہے ہیں, ویڈیو پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اب ایسے ایسے گناہ الیکٹرانکلی ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ میں بندہ پچھلے مطلب قارون اور فرعون بھی نا جنتی لگتے ہیں. ایسے ایسے گناہ ایجاد کیے جا رہے ہیں جو کہ ہیومن سائیکالوجی کو پرورٹیڈنس کی طرف لے کے جانے والے. یہ پیسہ, گاڑیاں, گھر, زنا, یہ کیا ہے, یہ وہ بٹنز پریس ہو رہے ہیں ہمارے کہ ہاں خیر ہے. آج ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جسٹیفائی نہیں کرتا اپنے زنا کو. جسٹیفائی کرتا ہے کہ خیر ہے, نہیں یہ اس طرح اللہ ہوتا ہے, اس کیس میں وہاں پہ اس کیس میں اللہ ہوتا ہے, پتہ نہ چلے تو اللہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہاں سے آئی یہ کہانیاں؟ امیجن کریں کہ every man who is committing a sin is justifying that sin. Otherwise there is no probability of that kind of a sin جو کہ اس وقت چل رہا ہے. حرام مال کے اوپر جو نہیں رینگ رہی ایک مسلمان آدمی کے کان پہ. حرام مال کے اوپر اس لیول کی جسٹیفیکیشن ہے کہ مطلب عبداللہ بن مسعود بھی شرما جائے کہ ہاں یہ والے آرگیومنٹ ہم نے سوچے بھی نہیں. اس لیول تک چلا گیا مسلمان مردات کا. آج میں صبح آسٹریلیا میں تھا, آئی تھنک کلب ہاؤس پہ, وہاں پہ فتویٰ چل رہا ہے ایک گھر مورگیج پہ الاؤ ہے, کہ آپ اگر پہلا گھر سود پہ لے رہے ہیں تو الاؤ ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ وہاں کے مسلمانوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا, اس کے اوپر فتویٰ لیتے ہیں نا کہ جس نے اپنا گھر نہیں بنایا وہ جنت میں بھی اسے اپنا گھر نہیں ملے گا. میرے سے اسلام کا جیسا یہ اصول ہو کہ جس نے دنیا میں اپنا گھر نہیں بنایا اس کی کیا اوقات کہ جنت میں گھر بنائے. اگر یہ اصول ہوتا ہے اسلام کا تو پھر میں کہتا ہوں یار ایک گھر تو مورگیج پہ بھی الاؤ ہونا چاہیے, امریکہ میں, کینیڈا میں, یا برابر. انہوں نے فتویٰ کس بیس پہ, کیا فتویٰ کا استدلال یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ استنباط ہوتا ہے. استنباط کے لیے پیچھے نص کون سی پکڑی ہے کہ کیوں ایک گھر الاؤ ہونا چاہیے؟ مطلب کیا یہ کون سا اصول ٹوٹ جائے گا اگر گھر نہ لیا تو؟ کون سا ثواب نہیں کر سکو گے گھر نہ لیا تو؟ کون سا گناہ کر رہے ہو گے گھر نہ لیا تو؟ سو انڈرسٹینڈ کس کس طریقے سے حق کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. And a lot of people are gonna see this video and say, hey, you know what, ایک منٹ ٹھہرو, تمہاری یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے مفتی صاحب کو نہیں پتا. جی ہم اللہ کی قسم پتہ ہے ان کو میری باتیں. جس مفتی نے آپ کو فتویٰ دیا نا اس طرح کا, یا اسٹاک مارکیٹ کا, یا پھر کرپٹو کرنسی کا, I don't care where you're getting all of that stuff from. What I'm saying ان سب کو پتا ہے. They are not saying is because ان کو ایک اور چیز بھی پتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ حق بات کریں گے نا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کے ساتھ. وہ بس اپنے تک رکھنے کی بجائے دنیا میں باطل باتیں پھیلانا شروع ہو گیا. اپنے تک رکھ لیتا یار, تو نے بہت ڈرپوک تھا, تو ممبر سے نیچے اتر, تو نے غلط پروفیشن چوز کر لی بیٹا. تو داڑھی جو ہے نا وہ ممبر کے قابل نہیں ہے, نیچے اتر, تو اس کے قابل نہیں, تو اللہ کے رسول کے ممبر میں بیٹھے. تم نے حکمت کے وہ ڈرامے ڈالنے تھے, تو جاؤ حکیم بنو, ڈاکٹر بنو جا کے. تم اتنے بڑے حکیم ہو, تو مولوی کس لیے بن گئے ہو؟ مولوی تو حق بات کرنے والا ہوتا ہے, اس کو کون سی حکمت آتی ہے جو کہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی, تمہیں حکمت آ گئی ہے. جتنا بڑا حکیم اس وقت پاکستان دنیا کا مسلمان مولوی ہے نا, اس سے بڑا حکیم تو ہارورڈ کا ڈاکٹر بھی نہیں ہے. So this is the problem that every Muslim is coming up with new definitions of morality, new definitions of sin and sinlessness. نئے narratives اور نئے rhetorics آج چل رہے ہیں کہ کہ نہیں اسلام کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, دور حاضر میں. دور حاضر لٹرلی یہ لفظ بولے, دور حاضر میں. وہ غامی صاحب بھی بولتے ہیں نا دور حاضر کے تقاضے پورے کر, ہر عصر کے ہر دور کے تقاضے پورے کرتا ہے. وہ سورہ عصر میں ایگزیکٹ اللہ کا لفظ ہے. وہ کیوں نہیں بول رہے کہ ہاں جس دور کے تقاضے پورے کرے اسی دور کی قسم اللہ نے اٹھائے گا کہ بیٹا نقصان ہی اٹھاؤ گے. بس ہر دور میں تم ری ڈیفائن کرو گے اسلام کو, بے شرمو. یہ حالات ہو گئے ہمارے. سو it's such an amazing truth. It is such an amazing truth that actually looks farther and farther away, or the most complicated lifestyle ہمارے سر پہ آگے لگتا ہے اگر ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اپنی سگی ماں اور سگا باپ بھی اس کو جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہوا ہے. سگی ماں, سگا باپ بھی, سگا شوہر, سگی بیوی بھی. سو پھر تو ہو گیا نا کام. میں نے کیا کسی عمران خان نواز شریف کی بات کرنی, کیا کسی جارج بش اور براک اوباما کی بات کرنی. I was designed to bow down to Ahmad bin Hanbal. تو بہت دور کی بات ہے.
میں اس عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے فتوے پہ سائن کیے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جو مامون رشید کے فتوے کے اوپر باقاعدہ باہر ریلیاں نکال رہے تھے کہ یس لیٹس کال پروگریسونیس. پتہ بھی نہیں تھا کہ پروگریسونیس کا کیا مطلب ہے. what I'm saying is اس لیول تک ہمیں ٹیون ان کر دیا جاتا ہے کہ پھر ہم لٹرلی آؤٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں you know this man is kind of strange, یہ تھوڑا سا ویئرڈو ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس لیے پھر بشارت دے دی. اس کے بعد کوسچن لیتے ہیں کہ اسلام کو انہی ویئرڈوز نے نا, جس کو ہم ویئرڈوز کہتے ہیں نا, یہ وہ اسٹرینج پیپل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فتح دی ہے, اور اسلام کو اینڈ میں بھی فتح اللہ تعالیٰ ان اسٹرینجرز کے تھرو ہی دے گا. اسلام کو اس کے علاوہ کیوں کیسے فتح دے گا؟ آف کورس اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے بھائی پھر وہی لوگوں کو فتح ملنی ہے, سوائے وہ لوگ, باقی سب تو نقصان اٹھا رہے ہوں گے. دس از the crowd that is going to gather up somehow, is going to gather up. And I swear this is why I just do not have enough hope. I do not have enough hope from the 50 plus. I'm sorry. I hope کہ یہ بات ان کو اسی طریقے سے تیزاب کی طرح لگے اور وہ ڈبل انرجائز ہو جائیں. مگر 50 سال 60 سال پاس والے کیوں, وہ اس اثر کے اس مومنٹم میں آیا ہوا ہے, کنونسڈ ہے یا پھر فٹیگڈ ہے. اس وقت جو 20 اور 30 سال کا لڑکا لڑکی ہے نا, وہی ہے اس وقت کی ہوپ. وہ ان 60 سال والوں کو بھی پکڑ کے لے کے آئے گا, اور نیچے جو بچے آنے ہیں ان کو بھی لے کے آئے گا کہ بھئی ہم نے حق کی طرف ہی آنا ہے. بیکاز ہی ہیز دی انرجی اینڈ ہی ہیز دا ٹائم. ہی ہیز دی انرجی اینڈ دا ٹائم. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس کے پاس ایسی ہیں جو کہ سورہ عصر کے تھرو اس کو ایک اس سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے کہ ہاں دیز پیپل آر وے مور پروبیبل. ورنہ ہدایت تو اللہ نے جس کو بھی دینی ہے دے, جس کو نہیں دینی نہیں دیتا ہو. سو اس لیے آئی ایم وے مور ہوپ فل کہ میرے سامنے 20 اور 30 ایئر اولڈ کے بندے بیٹھے, کیونکہ ان کا احمد بن حنبل بننے کا چانس بہت زیادہ ہے, ان کا حسین بننے کا چانس بہت زیادہ ہے. ادروائز وہ بھی نہیں بن رہے تو پھر کوئی چکر ہی نہیں ہے نا. جو 20 اور 30 میں ہیں وہ بھی کنونسڈ ہے کہ نہیں یار دنیا پھر دنیا حسنہ اور فی الآخرت حسنہ اکٹھے لے کے چلنے ہیں میں نے. ٹھیک ہے, اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ پھر دنیا حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا حسنہ کا جو حسنہ کا مطلب ہے وہ تھا کیا. تو پھر تو سورہ عصر کیا بہت دور کی بات ہے, وہ تو قرآن پاک سے بہت دور جا چکا ہو. سورہ عصر میں کا تو مطلب خطبہ ہی اس کے ساتھ ہے. So I really appreciate that girl who asked this question, and she really had that perspective جو کہ یہاں پہ پورا اترتا ہے کہ who is addressed in سورہ عصر as an individual and as a group. کیونکہ یاد رکھیے گا, جاتے جاتے بات بتا دوں, والعصر ان المسلمین لفی خسر, یہ آیت نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ سائیکالوجی بدل دیں, یہ مسجد سے یہ بتائی جاتی ہے. والعصر ان المسلمین لفی خسر ہوتی تو پھر تو کہانی کسی اور طریقے سے سناتا آپ کو. یاد رکھیے گا یہ کہانی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ ہماری کیمسٹری سے بات کی جا رہی ہے, اس لیے میں نے شیطان اور آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی. یہ وہ بہانہ اندازی اور ڈر جو ہے نا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے ایٹ دا ٹیسٹ. لڑکیوں کو اسپیشلی سن لیں, آپ کو بہت ڈر لگے گا اللہ کے کام, اللہ کی بات پہ آنے پہ, اللہ کے نظام کو, اللہ کے اصول پورے, بہت ڈر لگے گا آپ کو. بتا رہا ہوں, اللہ نے اس وقت نیچے بھیجتے ہی بتا دیا تھا ہماری امی کو, ہمارے ابو کو, آدم اور حوا کو. ڈر بہت لگے گا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈرائیں گی آپ کو, آپ تو بتاتی بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مگر آپ کو بتانے سے بھی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ تو. مگر یاد رکھنا اللہ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھے پکار میں جواب دوں گا, فکر نہ کر. تھوڑی دیر کا ہی ڈر ہے, تھوڑی دیر کا ڈر ہے. تجھے بہت ایسی عورتیں آ کے ملیں گی جو تجھے پروو کر کے بتائیں گی کہ دیکھ ہم بھی اللہ کی طرف گئی تھی, ماری گئیں, یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا, تباہ ہو گئیں. اور بہت ساری ایسی بھی ملیں گی جو کہیں گی اللہ کی طرف آئی تھی اور سکینہ ملا ہے. کچھ چیزیں زیادہ ہوئی ہیں, کچھ چیزیں کم ہوئی ہیں, مگر سکینہ کم نہیں ہوا, صرف بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ دھیان میں رکھیے گا. میں ہر ایک سے اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے صرف سیاسی لیکچر ہے, ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ کے اندر. دس از اے سائیکالوجی, لیکچر آف سائیکالوجی. انڈرسٹینڈ this is a session that I want you to put yourself as whoever you are inside this zone and understand کہ یا اللہ یا کچھ نہیں. یہ بیچ میں دوسری آپشن پہ بیچ میں کوئی اور آپشن مت ڈالیے گا. یا اللہ کا اصول ہے یا پھر شیطان کے اصول. انسان کے اپنے کوئی اصول کی اوقات ہی نہیں ہے. جو بھی انسان اپنے اصول بنا رہا ہے اس کو طاغوت بولی جا رہی ہے. کہ تو کون ہوتا ہے اپنے اصول بنانے والا؟ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے اصول بنا کے لائف گزارا. ٹھیک ہے, یا اللہ کا اصول ہے یا پھر شیطانی اصول ہے. انسان کے اندر تو ایکچولی نہیں ہے اپنے اصول بنانے والا, اس کو تو 1% بھی نہیں اپنی کیمسٹری سمجھ آئی. سو
دھیان میں رکھیے گا اس بات کو کہ ایز 20s and 30s year old Muslims ان الانسان لفی خسر کا گلوبل لینڈسکیپ ضرور دیکھیے گا کہ دنیا پوری کی جو دوڑ ہے نا جس طرف چلے گی اللہ اس کو ایڈریس کر رہی ہے. یہ مسلم امہ کے لیے نہیں آیت خالی, یہ انسان ان جنرل بتایا گیا ہے کہ دیکھو انسانوں کے پیٹرنز, دیکھو انسان کی کیمسٹری, تمہیں سمجھ آ رہے گی کن کن چیزوں کے اوپر حارس ہونا شروع ہو جائے گا, کن کن چیزوں پہ سست ہونا شروع ہو جائے گا, کن کن چیزوں پہ پروکیسٹینیٹ کرے گا. جب حق کی بات آ گئی, حق کی بات پہ تو جان دینی پڑتی ہے, کن کن چیزوں پہ ڈرپوک ہو جائے گا, کن کن چیزوں پہ جان کے بہانہ اندازے ہیلا کیا کرے گا. دس از ان الانسانہ کے اندر خالی یہ بات ہے. انسان کا لفظ یہاں پہ اتنا زبردست طریقے سے پلیس ہوا. اس کو مسلمان کے لیے نہ بوجھنا کہ قرآن چھوڑ دیں گے لوگ, اور قرآن تو ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس ہے, وہ چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ وہ انسان کے اندر لکھا ہوا اللہ نے کہ ان الانسان لفی خسر. مسلمان قرآن کیوں چھوڑیں گے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے انڈیکیشن دی ہے. ان الانسان ہے کہ اپنی سائیکالوجی سمجھ جائے, جنرل ہیومن بینگ کے اندر جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ میں تجھے بتا رہا ہوں ادھر. So it's something which is abundantly visible to all Muslims کہ اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کر کے کر رہا ہے. دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سوچے ذرا. سب سے بڑی انڈسٹری ہے ہتھیاروں کی, اس کے بعد میک اپ انڈسٹری, کاسمیٹکس کی. لیکن آدمی بھی اور عورت بھی کس کہانی میں چل رہا ہے؟ سمجھے ذرا. ان الانسان کون سے کیمسٹری کے بٹنز ہیں؟ میں نہیں چاہ رہا کہ آپ اس کو میں ڈیٹیل میں جو میک اپ کیوں کرتی ہیں اور ہم بندوقیں کیوں خریدتے ہیں. نو انڈرسٹینڈ ہماری کیمسٹری کی ڈائریکشن اور پیٹرن کیا ہے. what kind of games do we play over the period of time. یہ والی وہ گیمز ہیں تو چینج ہی نہیں ہوئی, یہ چینج نہیں ہوئی ہے گیم. ہزاروں سال سے یہ دو ٹوٹل گیم ہیں جو لڑکیاں اور لڑکے دونوں کھیل رہے ہیں الگ الگ طور پہ. وہ ہتھیار بنانا چاہ رہا ہے, یہ خوبصورتی بنانا چاہ رہی ہے, شکل بنانا چاہ رہی ہے. You know, and you know, of course, different parts of the body. So she's trying to look good, he's trying to gain the power. Wal asr in al insana lafi khusr. یہ اس کا پیٹرن چیک کرو. اور شیطان کو نہیں پتا, مجھے پتا یہاں پہ بیٹھ کے, تو شیطان کو نہیں پتا کہ چاہیے دو گیمز ہیں. Let's just enhance and amplify these things. So I'm just saying کہ یہ صرف دو میں نے آپ کو انڈیکیٹر بتائے ہیں, ظاہر ہے باقی کے سارے پیٹرنز ہم سب کو پتہ ہیں. پھر نبی السلام نے کہہ دیا کہ مجھے میری امت سے کن کن شرور کا وہ ہے, ڈر ہے, وہ بتایا. پھر کہ ہماری سائیکالوجی بتائی انہوں نے کہ بھئی یہ کام تو تم کرو گے. سو اسٹینڈرڈ مینول آپریٹنگ پروسیجر جو ہے نا, مینول ہمارے پاس ہے سب کے پاس کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں. ہر ایک کو اپنا اپنا بھی پتا ہوتا ہے. میں جنرل گلوبل پرسپیکٹو سے مسلم آئیڈینٹی کے اندر یہ پوری سورہ اثر کے تھرو بتا رہا ہوں. سورہ اثر کی تفسیر نہیں ہے یہ مسلم آئیڈینٹی کے اندر سورہ اثر کا پرسپیکٹو ہے. So let's just take the questions. I hope احمد بن حنبل کا نام آئندہ سب کو یاد رہے گا, لڑکیوں کو اسپیشلی, کیونکہ وہ زیادہ بیچاری عطاب میں ہوتی, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک اکیلی کھڑی ہیں, بے شک خاندان پورا ایک طرف ہے. ٹھیک ہے, جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور اسی پہ آپ کی جزا ہے. آپ کمپرومائز شروع کر دیا تو آپ کی بیٹیوں نے ایسی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے جس پہ آپ کے خون کے آنسو کریں گے. اس پیر میں تیری ہمت نہیں پیدا ہوئی دروازہ, لیکن آپ نے کھولا تھا, یاد رکھیے گا. اس لیے طاقتور ماں کی بیٹی طاقتور ہوتی ہے اور کمزور ماں کی بیٹی بزدل ہوتی ہے. بالکل مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. I'm just addressing the girls because generally مجھے 500 comments ایسے آتے ہیں کہ آپ صرف آدمیوں سے باتیں کرتے ہیں. I'm just telling you as women that the power is within you. Understand. تو سوال آدمیوں سے بھی وہی ہونے جو آپ سے ہونے. کسی قسم کی بچت میں نہ, کسی مفروضے میں نہ رہنا کہ آپ پہ اللہ کو رحم آئے گا کیونکہ لڑکی ذات ہے. دوزخ میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ اپنی طرف سے اپنے اوپر ہی زبردستی مظلوم ہونے کا ایٹیچیوڈ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیا خیر ہے, اللہ مجھے چھوڑ دے گا, میں بہت نازک سی چیز ہوں. آپ کو ٹیسٹ بھی ایسے ملے تھے جس طرح جو کہ آپ نہیں پاس کرنے تھے. آپ کو پتھر توڑنے کے ٹیسٹ نہیں ملے تھے. سو کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ یہ جو I'm not addressing the girls. I am addressing the girls as well as the boys. Okay, so let's just jump into questions.